اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فما عجلك عن قومك یا موسیٰ. تو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا چیز تمہیں پہلے لے آئی اپنی قوم سے؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہم اولائی علی اثری، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، اور تیرے دیدار کا شوق مجھے لے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے. قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے سے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے سے بھرے ہوئے اور غمگین. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا پھر طویل ہو گئی تھی تم پر مدت؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے پسند کیا کہ تمہارے رب کا عذاب تم پر پڑے؟ فاخلفتم موعدی، اور اس لیے خلاف کیا تم نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کے. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی. ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، بلکہ ہوا یہ کہ لد گئے تھے ہم لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے. فقذفناها، تو ہم نے ان کو اتار پھینکا زیورات کو. فکذالک القی السامری، اور اسی طرح کچھ کر ڈالا سامری نے بھی. سامری نے کیا کیا کہ وہ سارے جو زیورات تھے ان کو پگھلا کر بچڑے کی شکل کا ایک مجسمہ بنایا، اور اس میں جیسے منہ کی طرف سے ایک سوراخ ہو اور پھر اس کے جو نیچے سے ایک سوراخ ہو جو غلاظت کے نکلنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو ایک خاص طریقے سے وہ ارینج کیے جائیں سوراخ، تو اس میں سے آواز پیدا ہوگی جب ہوا چلے گی. تو فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پھر نکال لایا ان میں سے بچڑے کا دھر جس میں سے گائے کی آواز آتی تھی. فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ، تو وہ کہنے لگے یہی ہے تمہارا خدا. وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کا بھی. فَنَسِیَ، یعنی موسیٰ بھول کر چلا گیا کوہ طور میں، موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے. أَفَلَا يَرَوْنَ، تو کیا وہ دیکھتے نہ تھے اللہ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا، کہ وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا تھا. یعنی ہو کی آواز تو آتی تھی لیکن ان سے کلام نہیں کرتا تھا. وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہ انہیں کوئی نفع پہنچاتا تھا نہ نقصان. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا یا قوم انما فتنتم به، اے میری قوم تم اس کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال دیے گئے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، یقیناً تمہارا رب اللہ ہے. فَاتَّبِعُونِی، بس تم میری پیروی کرو. وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرا حکم مانو. قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَیْنَا مُوسَىٰ، تو انہیں ہارون علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ہم تو مشغول رہیں گے اسی کی پرستش میں یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر آئیں. قَالَ يَا هَارُونُ، اب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے تو فرمایا ہارون مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا اللہ تتبعن، تمہیں میرے پیچھے آنے سے کس چیز نے روکا کہ جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ بھٹک گئے ہیں. افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال یا ابن ام، اے میری ماں جائے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں سے مجھے نہ پکڑو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے تو یہ ڈر تھا کہ تو کہیں یہ نہ کہے کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی. ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کا پاس نہیں کیا. قال فما خطبکم یا سامری، اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے
ہاں بھائی تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، میں نے وہ کچھ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا. فقبضت قبضة من اثر الرسول، میں نے مٹھی بھر خاک لے لی فرشتے کے پاؤں کے نشان سے. فنبذتها، اور پھر میں نے اسے ڈال دیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور یہ بات میرے نفس نے مجھے سجھائی. قَالَ فَاذْهَبْ، موسیٰ نے کہا اچھا تو جا. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تیری سزا یہ ہے کہ تو زندگی بھر کہتا رہے گا میرے پاس نہ آنا، میرے پاس نہ آنا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور یقیناً تیرے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے. لَن تُخْلَفَهُ، جو ٹل نہیں سکے گا. منظور الى الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور دیکھ ذرا اپنے معبود کی طرف کی جس کی تو پوجا کرتا رہا. لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم، کہ ہم اس کو ضرور جلا دیں گے اور پھر بکھیر دیں گے ہم اسے سمندر میں ریزہ ریزہ کر کے. فی الیم نصفا، ذرا ذرا کر کے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یقیناً تمہارا الہ تو وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وسیع کل شیء علما، اور اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اور اس طرح بیان کرتے ہیں ہم تمہارے سامنے اے نبی خبریں گزرے ہوئے حالات کی. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف اپنی طرف سے ایک نصیحت یعنی قرآن مجید بھیج دی ہے. من اعرض عنہ، جو بھی اس سے منہ پھیرے گا، یحمل یوم القیامت وزرا، تو اٹھائے گا قیامت کے دن گناہوں کا بڑا بوجھ. خالدین فیہا، اور وہ لوگ اسی حالت میں رہیں گے. وسالہم یوم القیامت حملا، اور برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن کا یہ بوجھ. یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم لوگوں کو مجرموں کو گھیر کر لائیں گے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. یہ سائنوسس جو ہوتا ہے، یعنی آکسیجن کی کمی ہو جائے تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ نیلاہٹ آ جاتی ہے جسم کے اندر اور آنکھوں کے اندر، یعنی دم گھٹ رہا ہوگا ان کا. یتخافتون بینہم، چپکے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے. الا لبثتم الا عشرا، کہ نہیں رہے تم دنیا میں مگر کوئی 10 ایک دن. نحن اعلم بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کریں گے. اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، اور ان میں سے جو حساب کتاب کا بڑا ماہر ہوگا اسٹیٹسٹیشین، تو وہ کیا ارشاد فرمائے گا تم صرف ایک دن رہے ہو دنیا میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اے نبی آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو کہو کہ روز ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا ان کو میرا رب مکمل طور پر. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور چھوڑ دے گا زمین کو بالکل پدری چٹیل میدان. لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، تو نہیں دیکھے گا اس میں کوئی بل اور نہ کوئی سلوٹ. یومئذ یتبعون الداعیہ، اس دن پیچھے پیچھے چلیں گے سب لوگ پکارنے والے کے. لا عوج لہ، کہ ذرا بھی اکڑ نہیں دکھا سکیں گے. وخشعت الاصوات للرحمن، اور سب آوازیں اللہ کے سامنے پست ہو جائیں گی. فلا تسمع الا ہمسا، اور تو نہ سنے گا مگر پھسر پھسر. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس روز شفاعت کسی کو فائدہ نہ دے گی مگر اس کی من اذن له الرحمن، جس کو اللہ نے اجازت دی ہو. ورضی له قولا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا بولنا اچھا لگے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون به علما، اور یہ اللہ کے علم میں سے کسی کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور اس دن جھک جائیں گے عاجزی کے ساتھ سب چہرے الحی القیوم کے سامنے. وقد خاب من حمل ظلما، اور جو ظلم کا بوجھ اٹھائے گا
وہ نامراد ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، تو نہ تو اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کی حق تلفی کا خوف۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور یوں ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک عربی قرآن بنا کر، ایک عربی ریڈر بنا کر۔ وَصَرَّفْنَاهُ فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس طرح سے دہرایا ہے ہم نے اس میں تنبیہات کو، وعید کہتے ہیں نا ڈانٹ کو، وارننگ۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید وہ باز آ جائے، او يُحْدِثُ لَهُمْ ذِکْرًا، یا پیدا کرے یہ ان میں سوجھ بوجھ، یعنی انہیں نصیحت آ جائے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو بہت بلند و برتر ہے بادشاہ حقیقی اللہ۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور مت جلدی کر قرآن کو پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری پہنچے تم تک وحی۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہو کہ اے رب مجھے بڑھا دے علم میں۔ یہ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے میرے علم کو زیادہ کر، وہ ہے معلومات میں زیادہ ہونا۔ اگر یہ ہو کہ میری معلومات تو آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں اور میں زمین سے باہر بھی نہ آیا ہوا ہوں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو اے اللہ مجھے بڑھا دے علم کے ساتھ، یعنی اگر علم جو ہے وہ انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرے وہ تو ہے مفید علم، اور انسان گمراہی کے گڑھے میں کھڑا ہو لیکن اس کی معلومات جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہوں تو وہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اب لیکن جدید ٹرینڈ جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ معلومات کا ہے۔ اور یہی بات جو ہے آپ کو، اگر آپ صوفیاء کرام کے کلام کو پڑھیں تو وہ جو علم کو کنڈیم کرتے ہیں وہ اسی اعتبار سے کرتے ہیں، علم و بس کریو یار اکو الف تیرے درکار، علم کتاباں پڑھ پڑھ تھک کے نہ رب تیرت نہ رب مکے، علم و بس کریو یار اکو الف تیرے درکار، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی الف بھی ہاتھ آ جائے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے تو بس وہ کافی ہے، بے شک انسان کے پاس معلومات کچھ بھی نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ 3 حرف مل جائیں قیامت کے دن، غفرا، بے شک انسان کا علم کچھ بھی نہ ہو تو انسان کا بیڑا پار ہے۔ لیکن انسان ڈبل پی ایچ ڈی ہو لیکن وہاں اس کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے یہ 3 حرف نہ ملیں تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، یقیناً ایک حکم دیا تھا ہم نے اس سے پہلے آدم کو بھی، فَنَسِیَ، لیکن وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کو صاحب عزم نہ پایا، ڈٹرمنٹ آدمی نہ پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا جو ایک جن تھا، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ فقلنا یا آدم، تو ہم نے کہا اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، کہ اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، دیکھنا یہ تمہیں کہیں جنت سے نکلوا نہ دے، فتشقی، اور پھر تم نامراد رہ جاؤ۔ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعری، یقیناً تمہیں آسائش حاصل ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے یہاں پر اور نہ ننگے رہو گے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یقیناً یہ بھی کہ تم نہ پیاسے رہو گے یہاں پر اور نہ تمہیں دھوپ ستائے گی۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ اندازی کی، یہاں واحد کے صیغے میں حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا ہے، دوسرے مقامات پر دونوں کو کہا گیا ہے۔ لیکن وہ جو بائبل کا تصور ہے کہ ایول اور ایو، یعنی انگریزی میں ایو کہتے ہیں حضرت حوا سلام علیہا کو، اور اسی سے نکلا ہے ایول، تو اس تصور کے مطابق عورت جو ہے یہ سراپا ایول ہے، برائی ہے، اور بائبل کے ورشن کے مطابق شیطان نے حضرت حوا کو پٹو ڈالا تھا اور پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو انفلوئنس کیا تھا
قرآن مجید اس تصور کی تائید نہیں کرتا، یا تو دونوں کو کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، اور یہاں اگر علیحدہ کیا بھی گیا ہے تو پھر مذکر کے صیغے میں کہا ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ اندازی کی، قال یا آدم، کہا اے آدم، هل أدلك على شجرة الخلد، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسے درخت کی طرف جس سے ابدی زندگی ملتی ہے، بملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہ جس کو زوال نہیں آتا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو اس کی باتوں میں آ کر وہ دونوں نے اس درخت میں سے کھایا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اور اس سے ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر کھل گئیں، وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ ڈھانکنے لگے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، گویا نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی اور بھٹک گئے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر چن لیا، پسند فرما لیا ان کو ان کے رب نے، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور ان کی توبہ قبول کر لی، وَهَدَىٰ، اور ان کو ڈائریکشن عطا فرمائی، انہیں گائیڈ کیا۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اور حکم دیا اتر جاؤ تم دونوں یہاں سے، سب کے سب، یعنی آدم و حوا بھی اور شیطان اور اس کی ساری ذریت بھی۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ڈائریکشن آئے، کوئی گائیڈنس آئے، کوئی ہدایت آئے، مراد پیغمبر ہیں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، تو جو کوئی بھی میری رہنمائی کو فالو کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو نہ وہ بھٹکے گا اور نہ نامراد رہے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میری ہدایت سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو یقیناً اس کی زندگی تند و ترش ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ قال، کہے گا، ربی لما حشرتنی اعمیٰ، ربا تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا، اللہ فرمائے گا یوں ہی، ایسے ہی آئی تھی تمہارے پاس میری نشانیاں، فنسیتها، تم نے انہیں بھلا دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا۔ وكذلك اليوم تنسى، آج ہم بھی تمہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ وكذلك نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ، اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جاتا ہے۔ ولم یؤمن بآیات ربہ، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا۔ ولعذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، اور آخرت کا عذاب شدید ترین بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی۔ افلم یہد لہم، کیا پھر نہیں رہنمائی ملی ان کو اس بات سے کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کہ ہم نے ان سے پہلے یعنی مکے والوں سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی تھی پہلے ہی تیرے رب کی جانب سے، لکان لزاما، تو ضرور چکا دیا جاتا ان کا فیصلہ، واجل مسمى، اور فیصلے کا ایک وقت بھی مقرر ہے۔ فاصبر علی ما یقولون، اے نبی آپ صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے ان کی باتوں کو، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ ومن آناء اللیل، اور رات کے اوقات میں بھی، فسبح، تسبیح کرو، واطراف النہار، اور دن کے کناروں پر بھی، لعلک ترضی، تاکہ تمہیں خوشی حاصل ہو۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، وہی بات پھر کہ تمہارا اندازہ جتنا بھی صحیح ہو کہ جب تک ریسورسفل لوگ میرے ساتھ نہیں آئیں گے تو میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔
لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور اپنی آنکھوں کو اٹھا کر نہ دیکھ. کس کو؟ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، کہ جس کو ہم نے دنیاوی ساز و سامان میں سے عطا کیا ہے، ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو زہرۃ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی شان و شوکت، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں اس میں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کی دین بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو حکم دو نماز کا اور خود بھی پابند رہو اس کے، اور اس پر ثابت قدم کی رب بھی رہو. یعنی گھر والے کتنا ہی اس کو برا سمجھیں کہ تم ہر وقت نماز کا کہتے رہتے ہو، بیٹھے رہو. لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے. نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، تمہیں کھلاتے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام کی بھلائی تو ان کو ملتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. وقالوا، یہ مزید کہتے ہیں، لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، کہ یہ شخص یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں لاتے ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے، یعنی حصی معجزہ. اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا نہیں آ گیا ان کے پاس واضح بیان ان تعلیمات کا جو پہلی کتابوں میں تھی. ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر کہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہوتا ان کو کسی عذاب سے اس سے پہلے، لقالوا، تو یہ کہتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کہ ربا تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فنتبع آیاتک، کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے. من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے. قل کل متربص، اے نبی کہو ہر ایک منتظر ہے اپنے نتیجے کا. فتربصوا، تم بھی انتظار کرو. فستعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من اصحاب الصراط السوی، کہ کون ہے سیدھی راہ پر چلنے والے، ومن اہتدی، اور کون ہے ہدایت یافتہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا ما